grams. So we rounded up to about 613 grams of silver, or the equivalent cash value is the nisab according to silver. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کے پاس 88 گرام سونا ہے تو اس پہ زکوٰۃ آ سکتی ہے، یا 613 گرامز سلور ہے اس پہ زکوٰۃ آ سکتی ہے۔ تیسرا مال زکوٰۃ جس کو کرنسی نقد رقم بولتے ہیں، وہ کتنی ہونی چاہیے کہ اس پہ زکوٰۃ آ جائے؟ According to the third type of wealth, currency or cash, how much should it be for zakat to be binding, for zakat to become compulsory, for a person to have to give zakat? How much cash? We got the amount of gold and the amount of silver. So according to cash, how much cash is it supposed to be? I was waiting for someone to say the hadith in which dollars are mentioned. Right? تو کرنسی کا کوئی نصاب نہیں بتایا، شریعت میں کوئی واضح نصوص میں نہیں آیا، تو اس کو اس طرح کہتے ہیں کہ کرنسی نقد رقم اگر سونے کے نصاب کو معیار بنایا ہے تو اس کی مالیت کے برابر ہو، اگر چاندی کے نصاب کو معیار بنایا ہے تو اس کی مالیت کے برابر ہو۔ جیسا کہ سونے کا نصاب تقریباً $5000 ہے، تو اگر کرنسی کسی کے پاس $5000 ہو تب اس پہ زکوٰۃ آ سکتی ہے، اور اگر چاندی کا نصاب لیا جائے تو تقریباً $515 ہے، تو اس طرح 515 کسی کے پاس ہوں تو اس پہ زکوٰۃ آ سکتی ہے۔ So the nisab in currency is basically the equivalent value of the nisab in either gold or silver, based on what a person is calculating by. So for example, in gold, currently the nisab amount is around $5,000, and the nisab in silver is around $515. So if a person is calculating by either of those, and they have that amount, and they've been over it for a year, then they have to give zakat. اچھا جی، چوتھا مال تجارت، یہاں تک تو 3 کی بات ہو گئی، چوتھا ہے سامان تجارت۔ تو fourth type of wealth of zakat, which is merchandise, business merchandise. تو سامان تجارت کی کوئی پہلے ڈیفینیشن بتائے گا، کسے کہتے ہیں سامان تجارت؟ زکوٰۃ کے باب میں زکوٰۃ کے سے ریلیٹڈ سامان تجارت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ Can somebody define what is the meaning of the merchandise of business, or the goods that are used in business for which zakat is calculated? Can someone define what are the parameters? تو کیا مطلب تھوڑا سا اگر ڈیٹیل بتا دیں تو اچھا پروڈکٹ آپ بیچنا چاہتے ہیں بزنس کے لیے، یا آپ کے پاس مال مویشی ہے جو آپ کی ضرورت کے علاوہ ہے۔ کوئی اور بتائے گا؟ جو مال جو ہے وہ تجارت کی اہمیت سے لیا گیا ہو، جیسے اگر کوئی فیکٹر ہے تجارت کی مال کی ہوتا ہے، مرچنڈائز ہوتی ہے، اور یہ ان کے زمین لی ہے لیکن جو اس نیت سے لی ہے کہ میں آگے جا کے اس کو بیچ دوں، تو اس کو بھی تو مال تجارت میں جی، مال تجارت بالکل آپ اپنی ضرورت کے علاوہ، اور اس کے علاوہ اس کے پاس اگر گھر کے اندر جو اس کی اپنی جو ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ نہیں، بس مال تجارت اتنا ہی ہے۔ مال تجارت میں یہ بات یاد رکھیں کہ خریداری کے وقت تجارت کی نیت سے خریدا ہو۔ دوسری بات، تجارت کی نیت پورے سال باقی بھی ہو، زکوٰۃ والا سال پورا ہونے تک تجارت کی نیت باقی بھی ہو، اس سامان کو کہتے ہیں مال تجارت۔ یعنی اگر کسی نے تجارت کی نیت سے نہیں خریدا، جیسے کہ عام طور پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ برے وقتوں کے لیے خرید لیتے ہیں، کبھی کام آ جائے گا، اس کو تجارت کی نیت نہیں کہتے، یہ سامان تجارت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے اگر تجارت کی نیت سے تو خریدا تھا، لیکن چونکہ پراپرٹی کی ویلیو کم ہو گئی، اس کی نیت ختم ہو گئی، اس نے بیچنے کی نیت ختم کر دی، ایسی چیز بھی سامان تجارت نہیں رہی۔ نمبر 3، کسی نے پلاٹ ویسے ہی خریدا تھا پورے وقت کے لیے، ایک دم سے اس کو قیمت اچھی ملنے لگی اور بیچنے کی نیت ہو گئی، اتنے میں زکوٰۃ کی تاریخ بھی آ گئی، یہ مال بھی مال تجارت نہیں کہلائے گا۔ مال تجارت کی شرط یہ ہے خریداری کے وقت بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اور نیت بیچنے کی تھرو آؤٹ دا ایئر باقی رہے۔ So the wealth of the merchandise of business, or the goods that are sold in business which
zakat applies to are those goods that a person purchases with the intention of selling it. They purchase it with the intention of making profit off of it and selling it, even if it's like a piece of land or it's goods or merchandise for their business. The condition is they bought it, number one, with the intention of selling it, and then number two, for the entire year, the intention of selling it remains. They bought it with that intention and they still have that intention of selling it, then zakat will apply to it. But for example, if a person bought it with the intention of selling it and then something happened during the year, the value of that property just dropped, and then they changed their intention and decided that they're not going to sell it anymore, then that doesn't apply anymore to that particular property or that merchandise. Zakat will not be calculated on it. So these are the two conditions, that it has to be bought with the intention of selling it, and then the intention of selling it has to remain throughout the year. تو یہ تو ہو گئے اموال تجارت. شریعت نے 4 مال ہمیں بتائے ہیں جس پہ اموال زکوٰۃ، 4 مال ہمیں بتائے ہیں جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے: سونا، چاندی، نقد رقم، مال تجارت. اس کے بعد بات آئی تھی صاحب نصاب کی. صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ تو کوئی بتا سکتا ہے صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ The next topic of discussion was Sahib al-Nisab, the person who is considered to have Nisab. Can someone define who is considered a person of Nisab? جس کے پاس ہول ایئر جو ہے وہ گولڈ ہو اور چاندی ہو یا اس کے برابر جو ہے نقد پیسے ہوں اور وہ پورا سال رہے اس کے پاس، وہ صاحب نصاب ہوگا. تو مال تجارت نہ ہو؟ مال تجارت بھی صحیح ہے. کوئی اگر سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہیے کہ ہر وہ شخص جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو. نابالغ پہ زکوٰۃ کبھی نہیں آتی، چاہے جتنا بھی مال تجارت ہو، سونا ہو، چاندی ہو. اسی طرح عقل مند بھی ہو، مجنون پہ زکوٰۃ کبھی نہیں آتی، چاہے اس کے پاس جتنے بھی اموال زکوٰۃ ہوں. تو یہ کہ مسلم غیر مسلم پر کبھی زکوٰۃ نہیں آتی. تو سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے ہر وہ شخص جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور اس کے پاس نصاب کے برابر سونا ہو یا نصاب کے برابر چاندی ہو یا نقد رقم ہو سونے یا چاندی کے نصاب کے برابر، یا مال تجارت ہو سونا یا چاندی کے نصاب کے برابر. نمبر 2، اگر کسی کے پاس تھوڑی سی نقد رقم ہے، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا مال تجارت ہے، تو ان کی مجموعی مالیت اور مجموعی قیمت کو دیکھا جائے گا. اگر مجموعی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب کے برابر ہوگی تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ آ سکتی ہے. اگر مجموعی مالیت سونے یا چاندی کے نصاب کے برابر نہیں ہوگی، ایسے شخص پر زکوٰۃ پھر نہیں آئے گی. So the first thing in the definition of Sahib al-Nisab is first and foremost Muslim, Baligh and Aqil. That these 3 conditions have to be met: that they're Muslim, that they're mature, and that they are sane. And then secondly, that either they have in their possession the nisab amount of gold or silver or currency or merchandise, business merchandise that is equivalent to nisab, or they don't have any individually of these 4 that equals nisab amount, but if you combine them, they have a little bit of gold, a little bit of silver, some cash, and if you combine the value of all of them, then it's over the amount of nisab, then that person will be considered sahib al-nisab. So these 2 conditions that they have, these first the 3 things: Muslim, aqil, baligh, and then secondly that they possess, and then thirdly that they have the nisab amount and they remain over nisab for 1 full year. ٹھیک ہے جی. اب صورتحال یہ بن گئی کہ ایک مسلمان بالغ عاقل شخص ہے، اس کے پاس نصاب کے برابر مال زکوٰۃ موجود ہے. اب تیسرا مرحلہ آئے گا زکوٰۃ کی ادائیگی کا. ایسے شخص پر زکوٰۃ تو فرض ہو گئی لیکن ابھی ادا کرنا ضروری نہیں ہے. تو کوئی بتائے گا کہ ادائیگی کے وقت کے لیے شریعت نے کتنی شرائط رکھی ہیں؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کتنی شرائط پوری ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے؟ The question was, how many conditions are there
at the time of giving zakat. Adaigi ke waqt. At the time of fulfilling the zakat, what are the conditions that have to be met? पहले तो ये जो डेट मुकर्रर की है वो पूरा साल उस पर कंप्लीट हो जाए, पहले तो ये है, पहली शर्त तो ये है। पहली शर्त है साल पूरा होना, ज़कात वाला साल पूरा होना जी। दूसरी और शर्त साहिब निसाब रहना वो तो हो गया ना जी। So the first one is for the 1 year to complete, right? The year of remaining sahib al-nisab from the date of, so that was one, as somebody mentioned, mashallah. पहली शर्त ये हुई कि जब जैसे ही बंदा साहिब निसाब बना, उसके मिल्कियत में इतना माल आ गया जिस पे ज़कात फ़र्ज़ होती है, फ़ौरन से उसने अपनी डेट नोट कर ली। उसके बाद वो उस डेट के हिसाब से वो उसका कहलाएगा ज़कात वाला साल, और वो डेट हमने इस्लामी लिहाज से मुकर्रर करनी है, शमसी लिहाज से मुकर्रर नहीं करनी, तो ज़्यादा बेहतर है। कल इस पर सारी बात हो चुकी है। वो डेट मुकर्रर करने के बाद अब 1 साल गुज़र गया, जिसको हौलान हौल बोला जाता है शरीयत की इस्तिलाह में। तो एक शर्त तो ये है कि साल पूरा हो जाए। दूसरी शर्त कोई बताएगा? So this was one condition, right? Having the appointed date, of course, according to the lunar calendar, the Islamic calendar, not the solar or the Gregorian calendar. And then that, from the date that the person became Sahib al-Nisab, 1 year passes, that date, the year is complete, that's the first condition. Anybody gonna mention the second condition? सबसे पहले उनसे रिश्तेदारों में कोई गरीब देखना चाहिए जो मुस्तहिक हो वो ज़कात के, और उसके बाद जो है ना दूर के जो रिश्तेदार हो, उसके बाद जो है ना फिर वो और गरीब जो महल्ले में हो या इस तरह से। नहीं, ये तो अभी अदा नहीं की उसने, अदायगी का टाइम नहीं आया, अदायगी से पहले पहले की शर्तें हैं। अच्छा, ये पहले की है। These are again conditions at the time of giving, before giving. Oh, that's a good question. थोड़ी सी तफसील है इसमें, 2 बातें करनी चाहिए कि अगर एक शख्स के पास ज़कात की अमाउंट है, ज़कात के निसाब के बराबर, और उसके ऊपर साल गुजर गया, तो उसमें 2 चीज़ें माइनस करेंगे। पहली चीज़ ये है कि कर्ज़े माइनस होंगे, दूसरी लाइबिलिटीज़ माइनस होंगी, और उसके बाद इन 2 चीज़ों के माइनस करने के बाद फिर देखा जाएगा कि अब उसके पास कितनी अमाउंट बची है। इसको कहते हैं माली वाजिबात। जो ड्यूज़ हैं उसको क्लियर करने के बाद ये वो ड्यूज़ यहाँ क्लियर होंगे जो ज़कात की तारीख़ आने से पहले पहले जिनकी अदायगी ज़रूरी थी, बस वो ड्यूज़ क्लियर होंगे, मतलब काउंट होंगे। तो वो उन ड्यूज़ को काउंट किया जाएगा। उसके बाद अब देखेंगे कि अब इसके पास कितना माल बचा है। तो इस मरहले पर एक और अमाउंट भी ऐड होती है, अगर कोई बताए तो अच्छा होगा। जो दिया हुआ कर्जा है जिसके मिलने की उम्मीद हो। हाँ बिल्कुल, जो ऐसा कर्जा जिसके मिलने की उम्मीद हो, चाहे अभी ना हो, 2 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, लेकिन उसकी उम्मीद हो। इसी तरह 401k की वो अमाउंट जो एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट है वो ऐड होगा इसमें, तो इस अमाउंट को ऐड किया जाएगा। वहाँ से ये चीज़ें माइनस होंगी, लाइबिलिटीज़, ये रिसीवेबल्स को ऐड किया जाएगा, लाइबिलिटीज़ को माइनस किया जाएगा। Good job. So I mentioned that, once the person has nisab and then the year passes, now before they actually give their zakat, 2 things are taken into consideration. One is the debts or accounts payable that they have. If they owe anybody money or they have accounts payable, then those will be subtracted from their zakat wealth, the wealth that they're calculating zakat on. And the other thing, the other side of it, if they have any accounts receivable, if somebody owes you money, right? Before you calculate that amount that is owed to you, will be added to the amount of zakatable wealth, and zakat will be calculated on that as well.
So the other thing to keep in mind, the amounts that are subtracted, right, the accounts payable or the debts, only those are taken into consideration which are due at the time of calculating zakat. Those payments which are due on a person at the time of calculating the zakat, those are subtracted. So for example, even, and also, we also add in from the other side the parts that are added, accounts receivable, people owe us money, and then also our 401k, the portion which is the employee's contribution. So that portion is also added to our wealth and zakat is calculated on. ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گئی دو شرطیں کہ مالی واجبات سے زائد ہو، زیادہ رقم اس کے پاس ہو اور اس پہ سال بھی گزر گیا ہو. تیسری اور آخری شرط زکوٰۃ کی ادائیگی کی کوئی بتائے گا؟ وہ سب سے آسان شرط ہے. اس کے اماؤنٹ، اس کے پاس زکوٰۃ کے لائق پیسے بھی ہیں، مال زکوٰۃ بھی ہے، سال بھی گزر گیا ہے، تمام ڈیوز بھی مائنس کر دی ہیں، تمام ریسیویبل بھی ایڈ کر دیے ہیں. اب آخر میں کیا کیا جاتا ہے؟ So what's the third condition? This is the easiest one. Right? He has the money, the year passed, he did his accounts receivable, his accounts payable, calculated everything. Now there's this third and last condition. Only use debit card. That is, I'm the right person to give the zakat. لیکن کس طور پہ؟ مطلب آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں قرضہ؟ اگر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جو زکوٰۃ کا نصاب پورا ہے، اب اس کا سب سے پہلے 2.5% نکالیں گے اور کسی مستحق شخص کو مالک بنا کر دیں گے. مستحق شخص کو مالک بنا کر دینا یہ تیسری شرط ہے. تو اس پہ کل بات ہو گئی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے مستحق شخص کو پہلے سے کوئی قرضہ ہے، آپ وہ معاف کر دیں اور اپنی زکوٰۃ میں اس کو کاٹ لیں. ایسا نہیں ہو سکتا. معافی نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ مالک بنایا جائے. مالک جو چیز کوئی ہوتی ہے اسی کا مالک بنایا جاتا ہے. جو چیز پہلے سے خرچ ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کا مالک نہیں بنایا جاتا، اس کو معاف کیا جاتا ہے. تو تیسری شرط یہ ہے کہ 2.5%، 2.5% حصہ، 40واں حصہ جس کو شریعت بولتی ہے، وہ نکالنے کے بعد کسی مستحق شخص کو باقاعدہ مالک بنا کے دیا جائے بغیر کسی عوض کے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سیٹھ جو ہے وہ ملازم کو اس کی سیلری کی مد میں زکوٰۃ دے رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا. ہاں، سیٹھ ملازم کو زکوٰۃ تو دے سکتا ہے لیکن بلا کسی عوض کے. وہ اس کی سیلری کا پارٹ نہیں بن سکتا. سیلری تو اس کا حق ہے لیکن زکوٰۃ تو شریعت نے اس پہ فرض کی ہے. کسی مستحق کو بلا کسی عوض کے باقاعدہ مالک بنا کر دیا جائے. یہ ہے تیسری شرط. the third condition is what is referred to as tamlik, that once we've calculated the amount and we've taken it out, then when we give the zakat, it has to be given into the possession of the deserving individuals. It can be, for example, the person that's deserving owed us some money, so instead of giving them zakat, we just forgave their debt. Because that's not the concept of tamlik, of making them the malik, making them the owner of the zakat wealth, is not taking place. So the wealth has to be taken from our own wealth after calculating zakat, and it has to be given into the possession. Possession has to change into the hands of the person who is deserving of zakat. اچھا، ابھی تک جو ہے وہ آدھا کام ہوا ہے 50%. اور زکوٰۃ نکالنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ جتنی بھی اماؤنٹ بن رہی ہے سب کیلکولیشن کے بعد جو اماؤنٹ بن رہی ہے اس کو آپ 40 پہ تقسیم کر دیں، یعنی 40 سے ڈیوائڈ کر دیں تو زکوٰۃ کی اماؤنٹ آ جائے گی. جیسا کہ $5,000 ہیں، اگر اس کو 40 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو $150 آ جاتے ہیں. تو یہ تقریباً اس کا 40واں حصہ ہوتا ہے. یہی زکوٰۃ ہوتی ہے. نکالنے کا بہت آسان طریقہ ہے. جتنی بھی اماؤنٹ بن رہی ہے اس کو 40 سے آپ تقسیم کر دیں، 40 سے ڈیوائڈ کر دیں، زکوٰۃ کی اماؤنٹ آپ کے سامنے آ جائے گی. It's a very simple calculation. 1/40 of the wealth, which ends up being 2.5%, is the amount. So whatever amount you have, you can divide it by 40, and one portion of that can be given in zakat. It's a very simple way to calculate the amount that has to be given. تو یہ ساری بات اس لیے عرض کی ہے کہ آج کے بعد یہ نہ رہے ذہنوں میں کہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن بہت مشکل کام ہے، زکوٰۃ کے مسائل سمجھنا بہت مشکل کام ہے. ویری سمپل. آپ دیکھیں 10 سے 15 منٹ میں ہم نے پورا مذاکرہ بھی کر لیا، ریوائز کر لیا سارا. تو اور اس کے بعد زکوٰۃ کی کیلکولیشن کیسے ہوگی وہ بھی معلوم ہو گئی. اب
آگے مرحلہ آتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ قرآن کریم نے 32 مقامات پر جو جگہ جگہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اس میں جو لفظ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے وَآتُوا الزَّکَاۃ۔ قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرو، زکوٰۃ کا حساب کرو، نہیں، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی پہ زور دیا۔ ادائیگی کے وقت ہم لوگ اتنی زیادہ فکر نہیں کرتے، اتنی زیادہ دھیان نہیں دیتے۔ ہاں، کیلکولیشن کے وقت تو بہت دھیان دیتے ہیں، لیکن ادائیگی میں بس جو بھی آ رہا ہے، جیسا بھی آ رہا ہے، اس کو زکوٰۃ پکڑا دی۔ حالانکہ قرآن کریم کا اسی موقع پر حکم ہے کہ وَآتُوا الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو۔ ایک بات تو اس میں یہ لحاظ رکھنے کی ہے کہ شریعت نے جو مصرف بتایا ہے زکوٰۃ کا، اسی مصرف میں دینا ہے۔ دوسری بات کہ کون شخص مستحق ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں صحیح سے جانچ پڑتال کرنی ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام کہتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف نکالنا فرض نہیں ہے، مستحق تک پہنچانا بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ کے اندر دو باتیں فرض ہوتی ہیں، صرف نکالنا فرض نہیں ہوتا، نکالنا بھی فرض ہے، لیکن ساتھ ساتھ مستحق تک پہنچانا بھی فرض ہے۔ مستحق کا جب پورشن آتا ہے تو ہم جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی لاپرواہی دکھاتے ہیں، تھوڑا سا نرم رویہ دکھاتے ہیں۔ تو حالانکہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب زکوٰۃ کے طلبگار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو زکوٰۃ کے معاملے میں یہ بات پسند نہیں آئی کہ پیغمبر یا کوئی اور شخص اس کا کوئی مصرف متعین کر سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن کریم میں مستحق کے زکوٰۃ کی 8 مصارف کو بیان کیا ہے۔ اگر تم ان میں سے ہوگے تو میں تمہیں زکوٰۃ دے دوں گا۔ فَإِن كُنْتَ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ، اگر تم ان میں سے کسی ایک میں ہوگے تو تمہیں دے دوں گا، اگر نہیں ہوگے تو نہیں ملے گی۔ صاف صاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کبھی کسی کو منع نہیں کرتی تھی، لیکن یہاں فرض کی ادائیگی کا معاملہ تھا۔ زکوٰۃ چیریٹی نہیں ہے، صدقہ خیرات کی طرح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقات میں کبھی کسی کو منع نہیں کرتے تھے، لیکن جہاں فرض کی ادائیگی کا معاملہ آیا، صاف صاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہہ دیا کہ زکوٰۃ کے مصارف اللہ نے قرآن میں پہلے سے بیان کر دیے ہیں، مجھے بھی کوئی حق نہیں دیا کہ میں اپنی مرضی سے کسی کو دے دوں، اسی طرح کسی تیسرے شخص کو بھی اللہ نے کوئی حق نہیں دیا۔ لہٰذا اگر تم اس مصرف میں سے ہوگے تو تمہیں مل جائے گی، نہیں ہوگے تو نہیں ملے گی۔ تو یہی ہے وہ پوائنٹ جہاں ہم لاپرواہی کا شکار رہتے ہیں۔ حالانکہ شریعت کا مزاج یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہاں بھی ہم نے زکوٰۃ کو فکر کے ساتھ ادا کرنا ہے تاکہ صحیح طور پہ صحیح جگہ پر زکوٰۃ ادا ہو۔ So now we're coming to the side of the actual fulfillment of zakat, actual giving of the zakat. And where we look in the Quran, wherever Allah subhanahu wa ta'ala in more than 30 places gives the command of zakat, Allah doesn't say just calculate your zakat or take out the wealth of zakat. But Allah commands atu zakat, that fulfill the zakat, give the zakat. So just as it's fard to calculate the amount of zakat and to take out the wealth of zakat from our wealth, it's also fard to make sure that wealth reaches the correct recipients of zakat. And this is a matter that Allah subhanahu wa ta'ala has stipulated. Mufti Sahib mentioned a hadith which the closest meaning of is which that a person came to ask Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for zakat, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told him that this is something that is stipulated by Allah. The 8 categories of zakat are mentioned in the ayat of the Quran. If you happen to be one of the categories, then you'll get, and if you're not, then I can't stipulate an amount for you from zakat. So I mentioned that zakat is not like charity. Zakat is not a form of charity like sadaqah or khairat or lillah, that a person can give as they want, to whom they want, when they want. Zakat is something that is an obligation. It's a shari'i obligation, and there are specific categories of people whom Allah subhanahu wa ta'ala has stipulated in the ayat of the Quran to whom zakat can be given. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بیان کیے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کل بات کریں گے کہ 8 مصارف کون کون سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر کے وہاں دروازہ بند کر دیا کہ کسی اور کو اس کا اختیار نہیں ہے۔
یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ نے اس کو باقاعدہ قرآن کی آیت بنایا. لہٰذا ہم جو اس میں اپنی مرضی کرتے ہیں, اپنے مزاج سے سوچتے ہیں, وہیں اس بات سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کو بھی سیکھنا چاہیے, معلوم کرنا چاہیے فقہاء کرام سے, مفتیان اکرام سے, کہ بھئی صحیح مصارف کون کون سے ہیں. ہر غریب مستحق نہیں ہوتا, ہر اپاہج یتیم وہ مستحق نہیں ہوتا. مستحق ہونے کا ایک کرائٹیریا ہے, اس کی کچھ شرائط ہیں, وہ اگر اس پہ پوری ہوں گی, قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ شرائط رکھی گئی ہیں سامنے, اگر کسی پہ پوری ہوتی ہیں تو اس کو زکوٰۃ مل سکتی ہے, اگر نہیں ہوتی تو اس کو نہیں ملے گی. ہاں اس کو صدقہ, عطیہ اور بہت دوسری چیزیں دے سکتے ہیں, لیکن زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے شریعت نے ساری تفصیلات نکالنے سے لے کے دینے تک پہلے ہی سے بیان کر دی ہیں. نماز کی طرح اگر ہم نماز کو اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے, اگر ہمارے پاس زیادہ ٹائم ہے تو ظہر کے 4 کے بجائے 6 رکعت پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اگر ہمارے پاس ٹائم کم ہے, ظہر کے 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھ لیں, ہم جلدی میں ہیں, نہیں ہوگی. کیونکہ وہاں شریعت نے نمازوں کے رکعات, طریقہ کار سب خود سے بیان کر دیا, ہماری مرضیوں پہ نہیں چھوڑا. بالکل اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل اور زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ, پہنچانے کا طریقہ شریعت نے پہلے سے ڈیفائن کیا ہوا ہے. اسی کو سیکھنا چاہیے اور اسی کو زیادہ سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. So tomorrow, inshallah, we'll start covering the 8 categories of whom zakat can be given to. This is something that very often we're not very particular about. We're particular about calculating the zakat and taking it out, but making sure that our wealth gets to the right categories of people, a lot of times we're not very particular about, even though it's also fard. So this is something that, just like in salat, is very specific, right? If a person, for example, they have extra time for dhuhr, they decide to pray 6 rakats, their salat will not be valid. Because it's specific. Allah has commanded how and exactly how many rakats. Same thing, if time is short, they decide to pray 2 rakats of dhuhr, it won't work. So similarly, zakat is very specific. There's guidelines, there's restrictions. It can't just be given to any individual like we give charity to whoever we want. We have to be very careful about which category, which person. Ustad mentioned a whole bunch of different types of people. I'll add to that, Ustad, it's not just any organization also that we can give our zakat to. This is something for us here that is extremely important, because so many organizations just say we're zakat eligible. So many Muslim organizations that are doing work of khair also easily just say that they're zakat eligible, and then we just give them the money. We don't think twice. Where's the money going? How are they using it? Are they actually, is our zakat being fulfilled? So inshallah, Ustad said from tomorrow, so we'll discuss the categories of people to whom zakat can be given. Inshallah.